पैगाम नंबर 2। इफिसस की कलीसिया के नाम खत। मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब उसकी 1 से 7 आयत। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कलाम और तेरी मशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को नहीं देख सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नेकियों के कामों से नफरत करता है, जिनसे मैं भी नफरत करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे जिंदगी का दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। तशरीह। आयत नंबर 1। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों को लिए फिरता है। ये इफिसस खुदा की कलीसिया है, और इस कलीसिया की बुनियाद पौलुस रसूल ने पानी और रूह की खुशखबरी के वसीला से रखी थी। ये सोने के 7 चिरागदान वो हैं जो पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान रखते हैं, और 7 सितारे खुदा के खादमों को जाहिर करते हैं। इस बयान में जो अपने दाहिने हाथों में 7 सितारे लिए हुए हैं, जिसका मतलब है कि खुदा अपने खादमों को संभालता और इस्तेमाल करता है। हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि खुदा एशिया की 7 कलीसियाओं से कलाम कर रहा है, अपने खादम यूहन्ना के वसीला से, और साथ साथ खुदा के मौजूदा कलीसियाओं से भी मुखातिब है। हमें ज़रूर अबलीस पर गालिब आना है। हम अबलीस पर गलबा खुदा के मुकाशफा के कलाम को सुनकर और उस पर ईमान लाकर पा सकते हैं, जैसा कि खुदा कलीसियाओं के हर फर्द से मुखातिब है। आयत नंबर 2। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्क़त, तेरे सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तू उनको आजमा कर झूठा पाया। खुदा इफिसस की कलीसिया की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं तेरे काम और मोहब्बत और तहम्मुल, और ये तू बदों को नहीं देख सकता, जो अपने आप को रसूल कहते हैं, उनको तूने आजमा कर झूठा पाया। हमें इस हवाले से ये पता चलता है कि किस कदर इफिसस की कलीसिया का ईमान मजबूत था और किस कदर इंतसाबी थे। लेकिन हमें इस बात को जान लेना चाहिए, मुमकिन है कि उनके ईमान की तशरीहात बहुत अच्छी हों, लेकिन अगर वक्त के साथ साथ हम अपने ईमान को खो दें और ये गुमराह हो जाएं, तो हमारी सारी मेहनत बेकार होती है। हमारा ईमान ऐसा सच्चा ईमान होना चाहिए जो शुरू से आखिर तक हमें मुस्तहकम और मजबूत रख सके। लेकिन इफिसस की कलीसिया मुकद्दसों का ईमान इस कदर ना था, इसलिए खुदा भी उनके दरमियान नहीं था। इसीलिए खुदा ने उन्हें सख्ती से झड़का, मलामत किया कि वो उन्हें उनके चिरागदान से हटा देगा, जैसा कि कलीसिया की तारीख वाज़िया करती है। ये 7 कलीसियाँ जो एशिया कोचक में थीं, हकीकतन उन्हें मलामत और आगाह किया गया था कि तुम्हारे चिरागदानों को हटा दिया जाएगा। ज़रूर हमें इफिसस की कलीसिया से सबक हासिल करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि हमारी कलीसिया की तस्दीक खुदा की तरफ से होनी चाहिए, जिसके लिए खुदा ने पानी और रूह की खुशखबरी के वसीला से बुनियाद रखी। हमें ज़रूर खुदा के खादम और मुकस्सिन बनने की ज़रूरत है, जो अपनी कलीसिया के उस ईमान को तैयार कर सके। आयत नंबर 3। और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं।
ہمارا خدا تمام کلیسیاؤں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مقدسین کی تمام محنت جو اس کے نام کی خاطر اٹھاتے ہیں وہ جانتا ہے، لیکن ہم افسس کی کلیسیا کے مقدسین کا پہلا ایمان جانتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دوسرے عقیدوں کی ملاوٹ کر کے گمراہی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 4، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ خدا خود افسس کی کلیسیا کے کام، محنت اور تحمل کی تعریف کرتا ہے جو افسس کی کلیسیا کے مقدسین کے ایمان کی وجہ تھی، اور انہوں نے جھوٹے رسولوں کو آزمایا اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے خدا کے نام کی خاطر محنت اور جافشانی کرتے رہے تھے۔ لیکن ان تمام اعلیٰ تعریف کاموں کے درمیان ایک بہت ہی اہم بحث کو چھوڑ دیا گیا جو ان تمام باتوں سے بڑھ کر بھی تھی۔ انہوں نے اپنی پہلی سی محبت خداوند یسوع مسیح سے چھوڑ دی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی روح کی خوشخبری جس کے وسیلہ سے ایک ہی مرتبہ ہمیں تمام گناہوں سے معافی حاصل ہوئی، جب انہوں نے اسے قبول کیا اور خداوند پر ایمان لائے تھے تو وہ اس کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ وہ اپنی بے انتہا لاپرواہی کے باعث پانی اور روح کی خوشخبری کو کھو دیا، اور اس کے ساتھ یہ مطلب ہوا کہ انہوں نے جھوٹی تعلیمات، جھوٹی اناجیل کو اپنی کلیسیا کے دبے پاؤں سے آنے دیا۔ دوسری اناجیل اور تعلیمات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ دنیا کے مختلف فلسفے، انسانیت کے نظریات، یہ تمام چیزیں خداوند کی نجات کے خلاف ہیں، جو ان باتوں سے وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ شاید وہ سب انسانوں کے دلوں کو خدا کے دلوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افسس کی کلیسیا کے خادم اور مقدسین اپنے ایمان سے ممکن ہو کر خدا کی لعنت کو مول لے، اور اسی وجہ سے خداوند انہیں اس بات سے ملامت بھی کرتا ہے کہ جب ہم کلیسیا کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی اور روح کی خوشخبری کی انجیل کی ملاوٹ ابتدائی کلیسیائی دور میں شروع ہو گئی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں پانی روح کی خوشخبری کی انجیل کو تھامے رکھنا ہے اور ہمیں قائم رہنا چاہیے، اور ہمیں خداوند کو نہ ڈگمگانے والے ایمان سے خوش کرنا چاہیے۔ ابلیس اس دنیا میں فسانی کے ساتھ غالب آنا چاہتا ہے۔ وہ کون سی پہلی سی محبت افسس کی کلیسیا کے خادم اور مقدسین کے پاس تھی؟ ان کی پہلی سی محبت کوئی دوسری نہیں بلکہ پانی روح کی خوشخبری کی انجیل، جو انہیں خداوند کے کلام سے دی گئی تھی، جس کے اندر اتنی قوت ہے کہ ہر ایک اس دنیا کے گناہوں کو معاف کر سکے۔ خدا اس بات کو پولس اور یوحنا پر ظاہر کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ہر ایک شخص پر بھی ظاہر کرتا ہے جس میں خدا کے خادم اور مقدسین جن کا تعلق ایشیا کی 7 کلیسیاؤں سے تھا، جنہیں اس خوشخبری کی پوری سمجھ اور اختیار دیا گیا تھا۔ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، اس خوشخبری کو سنتے ہیں، اور وہ اس دنیا کے تمام گناہوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ یہ پانی اور روح کی خوشخبری کی اناجیل ہیں جو ہمیں صرف خداوند کی طرف سے ملتی ہیں، جس کا تعلق یسوع مسیح کا بپتسمہ اور صلیب پر بہائے گئے خون سے مکمل ہوتا ہے۔ ابھی افسس کی کلیسیا کا خادم اگرچہ پانی روح کی وسیلہ سے ملتا، ابتدا میں شکر گزاری میں منادی بھی کرتا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اسی لیے خداوند انہیں اس حوالہ میں جھڑکتا اور ملامت کرتا ہے تاکہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 5، پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس جگہ سے ہٹا دوں گا۔ افسس کی کلیسیا کے خادموں نے خدا سے پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا، جس کا مطلب ہے کہ ان کی جماعت پانی اور روح کی خوشخبری کو بھولتے جا رہے تھے۔ اس لیے خداوند نے انہیں یہ بات بتانا شروع کی کہ تم اپنے ایمان کو کھو رہے ہو، تاکہ تم توبہ کرو اور پھر سے پہلے جیسے کام کرو۔ افسس کی کلیسیا کے ایمان کی کمزوری یہ بھی تھی کہ ان کے خادم جسمانی سوچوں میں بندھے ہوئے خدا کی کلیسیائی رہنمائی لاپرواہی سے آ رہے تھے۔
پانی اور روح کی خوشخبری جو خدا کی طرف سے ہے، یہ مکمل سچائی جو تمام دنیاوی مذاہب کی تعلیمات اور ان کے نظریات کو جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب افسس کی کلیسیا پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرتے رہے تھے، جس کے باعث انہیں دنیاوی لوگوں سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جو ان کا فطرتی عمل ہے، یہ مزاحمت ان کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بن گئی، جس دوران وہ اس دنیا کے لوگوں سے منسلک تھے، یہاں تک کہ نوبت آ پہنچی کہ وہ اپنے ایمان کی خاطر ایذا رسانی بھی اٹھانی پڑی تھی۔ اس لیے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ لوگ جو آسانی پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ خدا کی کلیسیا میں داخل ہو سکیں، افسس کی کلیسیا کے خادمین نے پانی روح کی خوشخبری کو چھوڑ کر مختلف قسم کی انجیلی فلسفوں کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اس کلیسیا نے اپنی لاپرواہی کے باعث پانی روح کی خوشخبری کو پھیلانا چھوڑ دیا اور خدا کی کلیسیا مزید نہ رہی تھی۔ یہاں فلسفانہ انجیل کا مطالبہ تھا، انسانیت کی سوچوں اور خیالوں کی بنائی ہوئی جھوٹی خوشخبری، بلکہ انسانوں کے درمیان امن اور سمجھوتے کو تو پیدا کر سکتی ہے جو کسی بھی طور سے انسان اور خدا کے درمیان تعلقات قائم نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اونچ نیچ کی قسم کی ایمان اور وہ ایمان نہیں ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ خدا ہم سے وہ ایمان چاہتا ہے جو انسان اور خدا کے درمیان امن اور تابعداری کے رشتے کو بحال کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ جس کے باعث افسس کی کلیسیا نے پانی روح کی خوشخبری کو کھو دیا، کیونکہ انہوں نے ان باتوں کو قبول کر لیا جس کو خدا کی کلیسیا کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دنیاوی لوگ جو بغیر پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لائے، جنہیں خدا کی کلیسیا قبول کر لیتی ہے اور ایسی تعلیم دینے لگتی ہے جو ان کے خیالات کے مطابق، اسی لیے خدا کی کلیسیا کی بنیاد صرف پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام سے رکھی جا سکتی ہے۔ ہم اکثر اوقات اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ ہمیں کس قدر دوسرے کاموں سے زیادہ پانی اور روح کی خوشخبری کی بنیادی اور اس پر ایمان رکھنے اور قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ایشیا کوشک، جہاں پر یہ 7 کلیسیاں تھیں جن کے بارے میں اوپر دیے گئے حوالوں میں بتایا جا رہا تھا، خداوند نے ان کو ان کے چراغدانوں سے ہٹا دیا تھا جہاں وہ مقیم تھی۔ آج وہ مسلمانوں کی ریاستیں بن گئی ہیں۔ خدا کی کلیسیا کو چاہیے کہ وہ تمام دنیا میں پانی روح کی خوشخبری کی بنیادی کریں، لیکن خدا کی سچی کلیسیا میں جہاں پانی روح کی خوشخبری کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے بغیر کلیسیا وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کو ایمان بھی رسولوں کے دور میں پانی روح کی خوشخبری پر تھا۔ خدا آئندہ کو اپنی کلیسیا نہیں کہے گا، اس لیے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے انہیں ان کے چراغ دان سے ہٹا دوں گا اور ان کی جگہ ان ایمانداروں کو دے دوں گا جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلا پطرس 3 باب اس کی 21 آیت، رومیو کا 6 باب اس کی 1 آیت، پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 باب۔ ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کے باوجود کہ خدا کی کلیسیا جو ایشیا کوچک میں تھی پانی اور روح کی خوشخبری کو کھو دیا۔ جب ابتدائی کلیسیا کا دور تھا جس کا نتیجہ یہ کہ آج وہ ریاست مسلمان ہو چکی ہے، ساتھ ہی ساتھ روم کی کلیسیائیں رومی شہنشاہ کا کاہن نے فتویٰ جاری کیا جس کا نام فتویٰ ملان تھا۔ اس المیہ کی وجہ سے وہ پانی روح کی خوشخبری کو کھو دیا۔ آیت نمبر 6، البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو مکینوں کے نام سے نفرت کرتا ہے، جن سے میں بھی نفرت کرتا ہوں۔ نکیلی وہ ہیں جو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کا نام استعمال کرتے تھے، لیکن افسس کی کلیسیا نکیلیوں کی تعلیمات اور ان کے کاموں سے نفرت کرتی تھی۔ افسس کی کلیسیا کی یہ خاص بات تھی جس کی خدا نے بھی تعریف کی۔ آیت نمبر 7، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ خدا کے خادم اور مقدسین کو لازم ہے کہ وہ روح القدس کی آواز سنیں اور وہ ان سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ روح القدس انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے پانی اور روح میں قائم رہ سکیں۔ اس طرح سے لڑتے ہوئے ہمیں
उन झूठे सच्चे पर प्रचार पर गालिब आना है। उन झूठे सच्चों से मुकाबला करते होंगे हार जाना, जिसका मतलब मुकम्मल बर्बादी है। और ईमानदारों को चाहिए कि वो अपने दुश्मनी के तमाम हथियारों पर फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें। और ये सिर्फ खुदा के कलाम और पानी रूह की खुशखबरी के वसीला से मुमकिन है। खुदा फरमाता है, जो गालिब आए उसे ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है खाने को दूंगा। खुदा उस शख्स को ज़िंदगी के दरख्त में से फल खाने को देगा जो गालिब आए। लेकिन गालिब आने वाले कौन हैं और कैसे हैं? हमें अपने ईमान के वसीला से गालिब आना चाहिए। जो पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान रखते हैं, बुत परस्त लोगों के खिलाफ ईमानदारों के साथ मुसलसल एक रूहानी जंग जारी रहती है, जिसे वो अपने ईमान ही के वसीला से फतह पा सकेंगे। उन्हें चाहिए कि उन तमाम बातों में खुदा के नाम को जलाल दें। पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान रखने के बायस एक फतहमंद और कामयाब ज़िंदगी बसर करें। सिर्फ वही लोग जिनके पास सच्चाई के साथ ईमान होगा और ईमान की अपनी कोशिश के बायस अपने दुश्मन पर गालिब आएंगे और इस काबिल होंगे कि नए आसमान और नई ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर सकें जो खुदा हमें देगा। इब्तदाई कलीसिया के दौर में जो पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान रखते थे, उन्हें पानी और रूह की खुशखबरी पर और उसके दिफा में शहादत की राह से गुजरना पड़ता था। जब मुखालिफ मसीह का दौर आएगा तो इस तरह बहुत सी शहादतें होंगी।